السلام علیکم۔ تو آج 61 سے جو ہے 99 تک ہم نیمز کے ثواب اور اس کے فائدے پڑھیں گے۔ تو اس میں 61واں نام ہے المحیی، یعنی زندہ کرنے والا۔ اور جو شخص بیمار ہو وہ بکثرت یا محیی کا ورد رکھے یا کسی دوسرے بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے۔ جو شخص 89 مرتبہ جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، ہر طرح کے قید و بند سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا جو اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے، یا کسی بیمار پر دم کر دے۔ الممیتو یعنی موت دینے والا، جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر جو یا ممیتو پڑھتے سو جائے، انشاءاللہ اس کا نفس کیا مطیع ہو جائے گا، یعنی کیا وش میں ہو جائے گا اس کے۔ الحیو یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، جو شخص روزانہ 3000 مرتبہ جو یا حیو کا ورد رکھے وہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔ جو شخص چینی کے برتن پر زعفران اور گلاب سے لکھ کر پانی سے دھو کر پیے یا کسی دوسرے بیمار کو پلائے، انشاءاللہ وہ کیا حاصل کرے گا، شفا کامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ کتنی بار یا حیو کا ورد رکھے یا کسی چینی کے برتن پر یا زعفران اور گلاب سے لکھ کر جو ہے اس کو دھو کر پیے تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ القیوم یعنی سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا، جو شخص بکثرت یا قیوم کا ورد رکھے، لوگوں میں اس کی عزت اور ساکھ زیادہ ہو اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے۔ جو شخص صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا حیو یا قیوم کا ورد رکھے، اس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی۔ جو بھی سستی آتی ہے نماز میں یہ سب کیا ہو جائے گی، اس کی دور ہو جائے گی۔ الواجدو یعنی ہر چیز کو پانے والا، جو شخص کھانا کھاتے وقت یا واجدو کا ورد رکھے، غذا اس کے قلب کی طاقت اور قوت اور نورانیت کا باعث ہو، یعنی ہر لقمے میں یا واجدو پڑھتا رہے تو کیا ہو جائے گا، اس کے قلب میں طاقت اور قوت اور نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے 66واں نیم ہے الماجدو یعنی بزرگی اور بڑائی والا، جو شخص تنہائی میں یا ماجدو اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو اس کے قلب پر انوار الہیہ ظاہر ہونے لگیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نور کی جھلکیں وہ ظاہر ہونے لگ جائیں گی۔ اگر لقمے پر پڑھ کر کھائے تو تقویت حاصل ہو جائے گی۔ تقویت کیا ہے، شکتی پراپت ہوگی، ٹھیک ہے۔ الواحد الاحد یعنی ایک اکیلا، جو شخص روزانہ 1000 بار جو ہے یا واحد الاحد پڑھا کرے، اس کے دل میں مخلوق کی محبت پیدا ہو، ٹھیک سمجھ میں آگے، یا واحد پڑھا اس کے دل میں کیا ہے، مخلوق کی محبت پیدا ہو اور خوف جاتا رہے گا۔ جس شخص کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد صالح نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے اور پڑھے گا تو کیا ہوگا، محبت پیدا ہوگی مخلوق کی اس کے دل میں۔ الصمد یعنی بے نیاز، جو شخص سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت سجدے میں سر رکھ کر کیا ہے اس میں 115 یا 125 بار یا سمدو پڑھے، اس کو ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوگی، یعنی جو ظاہر ہے یا باطن ہے۔ اور جو شخص باوضو اس کا ورد جاری رکھے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، اس سے کوئی مخلوق سے کوئی مطلب نہیں ہے جب تک اس کا ورد کرتا رہے بھوک کا اثر نہ ہو۔ جب تک کرتا رہے گا ورد اس پہ کیا بھوک کا اثر نہیں ہوگا، بھوک نہیں لگے گی۔ القادر یعنی سب پر توان، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر 100 بار یا قادر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دیں گے اگر وہ حق پر ہے، یعنی اگر وہ صحیح ہے۔ تو اگر کسی شخص کو کوئی دشوار کام یا کسی کام میں دشوار پیش آئے تو 41 بار یہ پڑھ لے، انشاءاللہ وہ دشواری دور ہو جائے گا۔ اور ظالم کا ڈر ہے تب بھی پڑھ لے تو وہ ظالم کیا ہو جائیں گے، ذلیل رسوا ہو جائیں گے، جو اس پر مظلوم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ المقتدر یعنی قدرت والا، جو شخص سو کر اٹھنے کے بعد کثرت سے یا مقتدر اس طریقے سے ورد کیا کرے یا کم از کم 20 مرتبہ جو ہے پڑھا کرے سو کر اٹھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے، اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔
المقدمو یعنی پہلے اور آگے کرنے والا، جو شخص جنگ کے وقت یا مقدمو کثرت سے پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے پیش قدمی کی قوت عطا فرمائیں گے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، اور جو شخص ہر قدم یا مقدموں کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بن جائے گا انشاءاللہ۔ کیا مطیع کہتے ہیں؟ آگے کاری، یعنی آگے ماننے والا، ٹھیک ہے۔ المؤخر یعنی پیچھے اور بعد میں رکھنے والا، جو شخص کثرت سے یا مؤخروں کا ورد رکھے اسے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہوگی، اور جو شخص روزانہ 100 مرتبہ جو ہے پابندی سے پڑھا کرے اس کو حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ الاولو یعنی سب سے پہلے، جس شخص کہ لڑکا نہ ہوتا ہو وہ 40 دن تک 40 بار یہ پڑھ لے یا اولو پڑھا کرے، اس کی مراد پوری ہو۔ جو مسافر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ پڑھے جلدی نجیریت واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی صحیح سلامت گھر واپس آ جائے گا۔ سفر میں اگر پڑھے گا 1000 بار، اور جس کی اولاد نہیں ہوتی ہو، لڑکا نہیں ہوتا ہو، تو وہ 40 دن تک 40 بار یہ پڑھے۔ الآخرو یعنی سب کے بعد، جو شخص روزانہ 1000 بار جو ہے یا آخرو پڑھا کرے اس کے دل سے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا جو یہ پڑھتا ہے، اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ الظاہرو یعنی ظاہر، جو شخص نماز جمعہ کے بعد جو ہے 500 بار جو ہے یا ظاہرو کا ورد کیا کرے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں جو ہے روشنی اور دل میں نور عطا فرمائیں گے، جو اس کو پڑھے گا 500 مرتبہ۔ الباطنو یعنی جو شخص روزانہ 33 بار یا باطنو پڑھا کرے انشاءاللہ اس پر باطنی اسرار جو ہیں ظاہر ہونے لگیں گے، اس کے قلب میں انس و محبت الہی پیدا ہوگی، اور جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر پڑھے تو انشاءاللہ اس کے تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا معنی دیکھیں، ان اللہ یحب المقسطین، یہ سورہ مائدہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کسی انصاف کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ الوالیو یعنی کام بنانے والا، متولی، جو شخص کثرت سے یا والیو کا ورد رکھے گا وہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور کورے انجورے میں یہ اسم لکھ کر اس میں پانی بھر کر مکان میں چھڑکے تو وہ مکان بھی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر 11 بار پڑھ کر کسی پر دم کرے تو وہ فرما بردار ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ المتعالیو یعنی سب سے بلند اور برتر، جو شخص کثرت سے یا متعالیو کا ورد رکھے اس کے تمام مشکلات رفع ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جو عورت حالت حیض میں اس کا ورد رکھے اس کی تکلیف رفع ہوں گی انشاءاللہ، یعنی دور ہو جائیں گی۔ البرو یعنی بڑا اچھا سلوک کرنے والا، جو شخص شراب نوشی، زنا کاری وغیرہ بدکاریوں میں گرفتار ہو، روزانہ 7 بار یا برو پڑھے ان گناہوں کی رغبت جاتی رہے گی، یعنی اس کے اندر خواہشات جو ہیں ان گناہوں کی وہ جاتی رہے گی۔ جو شخص حب دنیا میں مبتلا ہو بکثرت پڑھے، حب دنیا اس کے دل سے جاتی رہے۔ جو شخص اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اللہ کے سپرد کر دے، وہ بلوغ تک تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ بلوغ کا مطلب ہوتا ہے سبھی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک آیت ہے یہاں پر دیکھیے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور جس پر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ توجہ بھی فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ التواب توبہ قبول کرنے والا، جو شخص نماز چاشت کے بعد 360 بار جو ہے یا توابو پڑھا کرے گا اسے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ جو شخص کثرت سے پڑھا کرے اس کے تمام کام آسان ہوں گے، اور اگر کسی ظالم پر 10 بار جو ہے پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے خلاصی نصیب ہوگی۔ خلاصی کا مطلب کیا ہو؟ سرکشا، یعنی حفاظت، یعنی اس سے کیا ہوگی؟ آپ بچے رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ۔ اور اس میں دیکھیے، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ المنتقم یعنی بدلہ لینے والا، جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو، وہ 3 جمعے تک کثرت سے یا منتقم پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے خود انتقام لے لیں گے، یعنی جس سے وہ لینا چاہ رہا ہے، کوئی مظلوم ہے تو انشاءاللہ۔ العفو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، جو شخص کثرت سے یا عفو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ الرؤوف یعنی بہت بڑا مشفق، یعنی جو شخص کثرت سے یا رؤوف کا ورد رکھے مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی، اور وہ مخلوق پر جو شخص روزانہ 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ یہ اسم پڑھے تو اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ دوسرے غضبناک شخص پر پڑھے تو اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، یعنی غضبناک جو بہت غصے میں رہتا ہے۔ مالک الملکی یعنی بادشاہت ملکوں، جو شخص یا مالک الملکی ہمیشہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دیں گے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، بے نیاز فرما دیں گے، کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ذوالجلال والاکرامی، عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا، جو شخص کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا اللہ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا فرما دیں گے۔ اگر یا ذوالجلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائے تو انشاءاللہ بیمار شفا پائے گا۔ المقسط یعنی عدل و انصاف والا، جو شخص روزانہ یا مقسط 100 بار پڑھا کرے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر خاص و جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ پڑھے وہ مقصد حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ الجامع سب کو جمع کرنے والا، جس شخص کو اعضاء یا احباب منتشر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے دور ہو گئے ہیں گھر والے، وہ فجر کے وقت غسل کرے، آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کرے، اسی طرح ہر 10 مرتبہ پر ایک انگلی بند کرتا جائے، آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، انشاءاللہ جلدی جمع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع ضالتی یعنی پڑھا کرے، وہ چیز اسے مل جائے گی۔ جائز محبت کے لیے بھی یہ دعا بے مثل ہے، اگر جائز محبت ہے تو وہ اس کے لیے بھی یہ چیز پڑھ سکتا ہے۔ الغنی یعنی بڑا بے پرواہ، جو شخص روزانہ 70 مرتبہ یا غنی پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بے برکت عطا فرمائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جو شخص کسی ظاہری و باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو وہ اپنے تمام اعضاء اور جسم پر یا غنی پڑھ کر دم کرے، نجات پائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ المغنی یعنی بے نیاز و غنی بنا دینے والا، اب جو شخص اول و آخر 11 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھے اور 1111 مرتبہ وظیفے کی طرح یا مغنی پڑھے، اس کو ظاہری و باطنی غنا عطا ہوگی، اور فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل کے ساتھ پڑھے، جو کوئی 10 جمعوں تک ہر روز 1000 بار اور بقول بعض صوفیہ کے 10 بار یا مغنی پڑھے گا، خلق سے انشاءاللہ بے نیاز ہو جائے گا۔ قل اللہ الخالق کل شیء وهو الواحد القہار، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا، اور وہی واحد ہے اور غالب ہے ہر چیز پر۔ المانع اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاقی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت جو ہے 20 بار جو یا مانع پڑھا کرے، جھگڑا دور ہو جائے گا۔ بہمی انس و محبت پیدا ہو، جو شخص بکثرت ورد رکھے ہر شر سے محفوظ رہے گا، اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے پڑھے تو مقصد حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ الضار یعنی ضر پہنچانے والا، جو شخص شب جمعہ میں جو ہے 100 بار جو ہے یا ضار پڑھا کرے وہ تمام ظاہری و باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی حاصل ہوگا، ترقی پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔
النافع یا نفع پہنچانے والا، جو شخص کشتی یا سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع کثرت سے پڑھتا رہے ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت 41 مرتبہ جو ہے 41 مرتبہ پڑھ لے، کام حسب منشا ہوگا، یعنی اس کے حساب سے ہوگا۔ اگر بیوی سے ملتے وقت پڑھ لیا کرے، اولاد صالح نصیب ہوگی۔ النور، جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور اور 1000 بار یا نورو پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کا دل انوار الہی سے کیا ہے منور ہو جائے گا، یہ نور سے منور ہو جائے گا۔ الہادیو، جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے، اس کا مطلب سیدھا راستہ دکھانے والا، آسمان کی طرف منہ کر کے کثرت سے یا ہادیو پڑھے اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے، اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور وہ اہل معرفت میں داخل ہوگا۔ جو شخص 1100 بار جو ہے 1100 بار یا ہادیو اہدنا الصراط المستقیم عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، وہ انشاءاللہ کسی حاجت میں محتاج نہ رہے گا، وہ انشاءاللہ کسی حاجت میں کیا ہے محتاج نہ رہے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، زبردست اور حکمت والا ہے۔ البدیع، یعنی جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا مشکل پیش آئے اور 1000 بار یا بدیع السماوات والارض پڑھے تو کشائش نصیب ہو۔ اگر یا بدیع پڑھتے پڑھتے سو جائے، جس کام کا ارادہ ہو خواب میں نظر آئے، جو شخص نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یعنی 1200 بار 12 دن تک پڑھے، مقصد عمل پورا ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا، یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے سے پہلے کیا ہے اس عمل پورا ہونے سے پہلے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ پڑھ رہا ہے۔ الباقی، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا، جو شخص 100 بار جو جمعہ کی رات میں یعنی جمعرات کی رات میں یا باقی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور تمام نیک کام جو ہے اس کے قبول ہوں گے۔ الوارث، یعنی سب کے بعد موجود رہنے والا، جو شخص طلوع آفتاب سورج نکلنے کے وقت جو ہے 100 بار جو یا وارث پڑھے، ہر رنج و غم و سختی سے محفوظ رہے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان جو ہے 1000 بار جو ہے 1000 مرتبہ پڑھے، ہر طرح کی حیرانی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ الرشید، یعنی راستی پسند کرنے والا، جس شخص کو اپنے کام یا مقصد کی تدبیر سمجھ میں نہ آتی ہو تو مغرب و عشاء کے بیچ میں جو ہے 1000 بار جو ہے یا رشیدو پڑھے، خواب میں تدبیر نظر آ جائے یا دل میں اس کا القاء ہو جائے گا۔ اگر روزانہ ورد رکھے تو تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں ترقی ہوگی۔ بعد عشاء 100 مرتبہ پڑھے تو سب عمل مقبول ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الصبور، یعنی بڑے صبر و تحمل والا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے 100 بار جو ہے یہ پڑھ لے یا صبور پڑھے، وہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ جو شخص کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اگر 1020 مرتبہ پڑھے، اس سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ اس میں اب یہ ہو گئے ختم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ 99 اسما من حفظها دخل الجنہ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں جس نے انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کم سے کم روزانہ ایک نام یاد کریں گے، تو اگر آپ نے 99 نام یاد کر لیے تو وہ شخص کس میں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اور 99 نیمز میں نے بتا دی ہیں، اس میں جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں اور تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔